یونیورس کا کریٹر، وہ علی کل شیء قدیر، وہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ اس نے مجھے اور آپ کو خلق کیا اور ہمیں کہا کہ یہ میری سب سے بہترین کریشن ہے، اشرف المخلوق. اور اس اشرف المخلوق کو پیدا کرنے کے لیے، کریٹ کرنے کے لیے جن دو شخصیتوں کا اس نے سہارا لیا، وہ میرا باپ ہے، وہ میری ماں ہے. وہ آپ کا باپ ہے اور آپ کی ماں ہے. آج ان کی اہمیت سے کچھ زمانہ ہم لوگوں کی توجہ ہٹ سی گئی ہے کہ ہمیں اپنے پیرنٹس کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. آپ دنیا میں بڑے منصب پہ پہنچ گئے، آپ دنیا میں بڑی دولت کما لی، آپ کے بڑے امپائر کھڑے کر دیے، لیکن اگر اس سورس کو آپ کہیں بھی دنیا میں مجھے سن رہے ہیں، لیکن وہ سورس جو آپ کے کریٹر نے آپ کو اس دنیا میں پیدا کرنے کے لیے بنایا ہے، اگر اس سورس کو عزت نہیں دی تو آپ کی کسی ترقی کا، کسی بلندی کا، کسی مقام کا کہ وہ اہمیت نہیں ہوگی آپ کے کریٹر کی نظر میں، جو آپ اپنے ماں باپ کو نافرمان بن کے ان کے خلاف جا کے کر رہے ہیں. دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہمارا ٹاپک جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے ماں باپ کی اہمیت یا پیرنٹس کی اہمیت. زندگی میں ہم دولت کے پیچھے جا رہے ہیں، شہرت کے پیچھے جا رہے ہیں، منصب بڑا مل جائے، کارپوریٹ لیڈر میں اوپر چلے جائیں یا کاروبار میں ترقی کر لیں. تو ترقی یہ نہیں ہے کہ میں کسی ایک چیز میں بہت آگے بڑھ گیا اور بقیہ چیزوں کی طرف سے ہلکا رہ گیا. ترقی یا صحیح معنوں میں کامیابی یہ ہے کہ میں ہر ڈومین میں آگے بڑھا. تو آج ہم جس ڈومین کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں میں، وہ یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ یا ہمارے پیرنٹس، ان کی ہماری زندگی میں، یہ جس زندگی میں ہم جی رہے ہیں اور اس زندگی کے بعد کی زندگی میں اور ڈے آف ججمنٹ میں، قیامت کے دن، ان کی کیا اہمیت ہے، ان کو ماننا، ان کو رسپیکٹ دینا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے. دیکھو، میں آپ کو ایک ویژن دینا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ایک ذات ہے جو ہمارا کریٹر ہے، جس نے اس پوری دنیا کو یا یونیورس کو، سورج کو، چاند کو، ارتھ کو، سب کو کریٹ کیا ہے. وہی ہمارا کریٹر ہے جس نے ہمیں کریٹ کیا ہے. ہمیں عدم سے، جب ہم کچھ نہیں تھے یا کہیں پہ تھے، ہمیں اس دنیا کی زندگی میں اس نے ہماری باڈی کو وجود بخشا. تو وہ کریٹر جو اس پوری گیلیکسیز کا، یونیورس کا کریٹر ہے، اس نے جن دو شخصیتوں کو واسطہ بنایا، وسیلہ بنایا، سورس بنایا ہمیں اس دنیا میں کریٹ کرنے کے لیے، وہ ہمارے ماں اور باپ، مدر اینڈ فادر ہیں. اب آپ یہ سوچو، اس اینگل سے سوچو کہ وہ یونیورس کا کریٹر، وہ علی کل شیء قدیر، وہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو سن کا، سورج کا بھی کریٹر ہے، مون کا بھی کریٹر ہے، ماؤنٹینز کا بھی کریٹر ہے، سمندروں کا بھی کریٹر ہے، اوشنز کا بھی کریٹر ہے، وہ اس نے مجھے اور آپ کو خلق کیا اور ہمیں کہا کہ یہ میری سب سے بہترین کریشن ہے، اشرف المخلوق. اور اس اشرف المخلوق کو پیدا کرنے کے لیے، کریٹ کرنے کے لیے جن دو شخصیتوں کا اس نے سہارا لیا، وہ میرا باپ ہے، وہ میری ماں ہے. وہ آپ کا باپ ہے اور آپ کی ماں ہے. آج ان کی اہمیت سے کچھ زمانہ ہم لوگوں کی توجہ ہٹ سی گئی ہے. تو میں اس ویڈیو میں چاہتا ہوں کہ آپ آخر تک دیکھیں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کزنز کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ انہیں ایک ویژن ملے کہ یار میری زندگی میں میرے مدر اور فادر کی کیا اہمیت ہے، مجھے انہیں کیوں ماننا چاہیے اور مجھے کس لیول پر انہیں رسپیکٹ دینی چاہیے. دیکھو، یہ سمجھو کہ فار ایگزامپل کل آپ کو یہ موقع ملا کہ آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں آپ کو جانا ہے یا پریزیڈنٹ ہاؤس میں آپ کو جانا ہے، کسی مملکت کے بڑی شخصیت کے پاس آپ کو جانا ہے، تو آپ کتنا بنتے سنورتے ہیں، خیال رکھتے ہیں کوئی ایکسٹرا جملہ نہ بول دوں، کوئی وہاں کے آداب میں کمی نہ رہ جائے، وہاں کے پروٹوکولز میں کمی نہ رہ جائے. اور وہ جو ہمارا کریٹر ہے، جس کا کنٹرول ہماری ایک ایک سانس پر ہے، جس کا میرے پورے وجود پر، میری پوری زندگی پر کنٹرول ہے، اس کے ریپریزنٹیٹیو جنہوں نے ہمیں اس دنیا میں وجود بخشا، وہ آپ کے فادر اور آپ کے مدر ہیں. تو یہ سوچو کہ آپ کو ان کی اس طریقے سے رسپیکٹ کرنی ہے، ان سے اس طریقے سے ڈرنا ہے جیسے آپ کسی
صدر مملکت یا پرائم منسٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پہ یا کسی پاور سینٹر کے پاس آپ جاتے ہیں اور وہاں کے کنٹرول میں آپ خوفزدہ رہتے ہیں کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے. اس طریقے سے ان کی بارگاہ میں اس طریقے سے اپنے پیرنٹس کو ٹریٹ کرنا ہے کہ کہیں وہ میرا کریٹر جس نے ان کو سورس بنایا ہے میری اس زندگی کا, اسے برا نہ لگ جائے, کیونکہ یہ اس کے ریپرزنٹیٹیو ہیں. دوسری بات, ان سے محبت کیسے کرنی ہے؟ ان سے محبت ایسے کرنی ہے جیسے کوئی ماں اپنے بچے سے شدت جذبات میں محبت کرتی ہے, ٹوٹ کر محبت کرتی ہے. اگین وہ محبت کنیکٹ ہوگی اس سورس سے جس نے ہمیں کریٹ کیا, جو کل ڈے آف ججمنٹ قیامت کے دن ہمارا فیصلہ کرنے والا ہے. تو اگر اس کے ریپرزنٹیٹیو کو ہلکے میں لے لیا یا اس کے ریپرزنٹیٹیو کو ڈاؤن کر دیا تو دین دیر از اے پرابلم. ویسی ٹوٹ کے محبت کرنی ہے جیسی کوئی ماں تڑپ کے اپنے بچے سے محبت کرتی ہے, ویسے ہمیں اپنے باپ سے, ہمیں اپنی ماں سے محبت کرنی ہے, ویسے ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے. جیسے کوئی شخص اپنے محبوب کو دیکھتا ہے اور اس کی آنکھوں میں ٹھنڈک آتی ہے, اس طریقے سے جب اپنے ماں باپ پہ نظر کرنی ہے تو یہ سوچنا ہے کہ یہ میرے محبوب ہیں کیونکہ میرے کریٹر نے ان کو وسیلہ بنایا ہے. ان سے ویسی محبت کرنی ہے جیسا کوئی چاہنے والا اپنے کسی چاہنے والے کو, جیسے ماں باپ کی اولاد کسی دور جگہ پہ چلی جائے اور کچھ عرصے کے بعد بیٹا آئے تو ماں باپ کے دل کو اس کو دیکھ کے جیسا سکون ملتا ہے, ہمارے دلوں کو ویسا سکون ملنا ہے, ویسا سکون پانا ہے اپنی ماں کی شکل دیکھ کر, اپنے باپ کی شکل دیکھ کر. ان کی خوشی پر اپنی خوشی کو قربان کر دینا ہے. ہمیں یہ جاننا ہے کہ وہ جس چیز میں خوش ہو رہے ہیں, اگر میری خوشی اس میں نہیں ہے لیکن ان کی خوشی ہے, اپنی خوشی کو ان کی خوشی پر قربان کر دو. تمہارا کریٹر خوش ہوگا, تمہاری دنیا بھی سفل ہو گئی, تمہاری آخرت بھی نکل گئی. اپنی خواہش کو, میں کچھ چاہ رہا ہوں لیکن میرے ماں باپ کچھ چاہ رہے ہیں, تو یہ جان کر چلو ہو سکتا ہے کہ جو میں چاہ رہا ہوں میرے نزدیک وہ اہم ہو, لیکن چونکہ وہ میرے دنیا میں آنے کا وسیلہ ہیں اور میرا کریٹر اس چیز پر خوش ہوتا ہے کہ اس کے وسیلے کو اگر رسپیکٹ دی جائے تو وہ اپنے بندے پر خوش ہوتا ہے کہ یہ میرا مان رکھ رہا ہے. تو جب ہمارے پاس طاقت ہے, ہمیں ان کی خوشی پر اپنی خوشی کو قربان کر دینا ہے, ہمیں ان کی خواہش پر اپنی خواہش کو قربان کر دینا. بالکل اسی طریقے سے اگر ماں یا باپ کچھ دے رہے ہیں تو جو کچھ ان سے مل رہا ہے, اس ملنے والی چیز کو, چاہے وہ چھوٹی ہے قیمت میں, ویلیو میں چھوٹی ہے, اسے بہت زیادہ سمجھنا ہے, کیونکہ یہ ان ہاتھوں سے میرے پاس آ رہی ہے جن ہاتھوں میں, جن وجودوں کے ذریعے سے میرے کریٹر نے اس دنیا میں مجھے زندگی اور وجود بخشا ہے. اور اگر پلٹ کے میں ان کے لیے کچھ کر سکتا ہوں, تو اگر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, آپ نے کچھ بھی دے دیا ان کو, ان کے اوپر دولت لٹا دیا آپ نے, پھر بھی آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میں نے بہت کم دیا, ان کا مقام بہت بلند تھا, ان کو میرے کریٹر نے میرے وجود کے لیے بخشا, ان کو میرے کریٹر نے میرے وجود کا سبب بنایا اس دنیا میں. میں کچھ بھی دے رہا ہوں وہ حقیر ہے, کیونکہ انہوں نے مجھے اس وقت دیا جب میں کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا, جب میں چلنے کے قابل نہیں تھا, جب میں غذا استعمال کرنے کے قابل نہیں تھا, جب میری آنکھیں ٹک کر دیکھ نہیں سکتی تھیں, جب میرے ہاتھ چل نہیں سکتے تھے, جب میری ٹانگیں میرے وجود کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی تھیں, میں اپنا اچھا نہیں جانتا تھا, میں اپنے برے سے واقف نہیں تھا, میں اپنی ترقی کے لیے نہیں سمجھتا تھا, میں اپنی تربیت پہ قادر نہیں تھا. اس وقت ان شخصیات کو جس نے میرا گارجین بنایا وہ قابل احترام, اور چونکہ ان کو بنایا, انہوں نے اپنا نقصان کر کے جو ان کو دولت مل رہی تھی مجھ پر لٹا دی, جو ان کو وقت مل رہا تھا مجھ پر لگا دیا, جو ان کو مہلت مل رہی تھی مجھے عطا کر دی. تو یہ وہ دینے والے ہیں جنہوں نے مجھے اس کی طرف سے نہ صرف زندگی بخشی بلکہ زندگی کے ساتھ ساتھ دولتیں بھی لٹا دیں, وقت کا خزانہ بھی مجھے دے دیا, اپنی جوانی بھی مجھے دے دی, اپنا سکون, اپنا اطمینان, اپنے وہ آرام کی ساعتیں جب وہ تھک کر آئے تھے, تھک کر اپنی زندگی گزار رہے تھے, اس تھکن میں اپنے آرام کا خیال نہیں کیا بلکہ میرے سکون کا اور میرے اطمینان کا خیال کیا.
تو میرے دوستو، میرے عزیزو، اس ویژن کو سمجھو جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب یہ کرنے میں ہو سکتا ہے ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی خامی ہو گئی ہو، تو یہ سمجھو آپ کسی بھی ریلیجن پہ ہو، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو. میں آپ کو ایک جینرک چیزیں بتا رہا ہوں، یہ جنرل چیزیں، یہ کسی ریلیجن پر اپلائی نہیں ہوتی، لیکن ہر ریلیجن یہی تعلیم دیتا ہے، کم و بیش ڈفرینٹ الفاظ میں، ڈفرینٹ لہجوں میں اور جملوں میں. اگر ماں باپ کے کوئی ایسے فیصلے ہو گئے جس سے مجھے کوئی نقصان پہنچ گیا، تو یہ جان کر چلو انہوں نے دل سے چاہ کر آپ کا نقصان نہیں کیا، نادانی میں ہو گیا. پروردگار میں نے بھی انہیں معاف کیا، تو بھی انہیں معاف فرما. کہیں کچھ ایسا ہو گیا کہ میں نے میرے ماں باپ سے کوئی ایسی بات کر دی، میں نے کسی ایسے لہجے میں بول دیا جس پر انہیں تکلیف ہوئی، لیکن میری محبت اس تکلیف کی راہ میں آڑے آئی، انہوں نے صبر کیا اور برداشت کر لیا. آج میں سوچتا ہوں تو میرا دل دکھتا ہے کہ میں نے ایسے کیوں کیا. تو پروردگار ان کے اس صبر کے بدلے میں، ان کی اس برداشت کے بدلے میں، ان کے مقام کو اپنی بارگاہ میں بلند فرمانا، ان کے گناہوں کو معاف فرما دینا، ان کے درجوں کو بلند فرمانا. دیکھو میرے دوستو، کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ کے ماں باپ اگر زندہ ہیں، آپ کے پیرنٹس، مدر فادر اگر زندہ ہیں، خدا انہیں سلامت رکھے، اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو آپ کو صبر دے اور ان کے لیے کچھ کرنے کا موقع دے. ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن، روز محشر، بہت سارے لوگ وہ محشور ہوں گے کہ جو عاق ہوئے ہوئے ہوں گے، جو اپنے ماں باپ کی نظر میں ریجیکٹ ہوئے ہوئے ہوں گے. تو یہ دعا کر کے چلو، یہ سوچ کے چلو کہ کہیں ہم ان لوگوں میں نہ ہو جائیں کہ جو قیامت کے دن، ڈے آف ججمنٹ، ریجیکٹ ہوئے ہوئے ہوں، ماں باپ کی نظر میں گرے ہوئے ہوں، کریٹر کی نظر میں گرے ہوئے ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی زندگی میں لگے رہے. ماں باپ گزر گئے، ماں باپ کی یاد دل سے محو ہو گئی، پھر کبھی یاد نہیں آتے تھے، ہم کبھی دعا نہیں کرتے تھے. ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ہر وقت یہ یاد رکھ کے چلو، آپ کاروبار میں ہیں، آپ جاب میں ہیں، آپ مارکیٹ میں ہیں، آپ کسی بھی مصروفیت میں ہیں، آلویز ریممبر یور پیرنٹس. دل میں آہستہ آہستہ کنیکٹ کرو اپنے کریٹر سے اور اپنے پیرنٹس کے لیے دعا کرتے رہو. مالک ان کے درجوں کو بلند فرما، بھگوان ان کے درجوں کو بلند فرما، ایشور، گاڈ، اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو انہیں معاف فرما. اگر میرے معاملے میں مجھے یہ فیل ہوا کہ وہ زندگی میں مصروف رہے، مجھے انہوں نے سیکنڈری اہمیت دی، وہ جان کے نہیں کر رہے ہوں گے، وہ بھی انسان تھے، ان سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے بھی معاف کیا، تو بھی انہیں معاف فرما. کوئی بات نہیں ہے، ہر ایک سے غلطی ہو جاتی ہے. اگر ان سے غلطی ہو گئی، لیکن وہ میرے لیے ہمیشہ اچھا چاہتے تھے، وہ میرے لیے اپنی خوشی کو قربان کر دیتے تھے، میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، میں ان کا بہت خیال رکھتا ہوں. آسمانی ہدایت، قرآن کریم 17 چیپٹر سورہ بنی اسرائیل میں آسمانی ہدایت نے کیا کہا؟ وَقَضَىٰ، یہ لائنز ہیں 23 اور 24. وَقَضَىٰ رَبُّکَ، تمہارے رب نے، تمہارے کریٹر نے، تمہارے پالنے والے نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّکَ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر لیا، اللہ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، عبادت صرف اسی کی ہوگی، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی. بندگی کی جائے گی، پریئرز کی جائیں گی صرف گاڈ کے لیے، بھگوان کے لیے، ایشور کے لیے. وَقَضَىٰ رَبُّکَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کسی کی عبادت، کسی کے لیے پریئرز نہیں ہوں گی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بس اپنے ماں باپ کے احسان مند رہو. اپنے ماں باپ، تمہارے ماں باپ نے جو کچھ بھی تمہارے لیے کیا اس کے لیے احسان مند رہو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی بھی یبلغن، بلوغت کو، بڑھاپے کو پہنچ جائے. اما یبلغن عندک الکبر، کبر کبیر عمر کو پہنچ جائے، احدہما او کلاہما، کوئی ایک یا دونوں. فلا تقل لہما اف، ان کی کوئی بات تمہیں بری لگے تو اس کے لیے اف تک نہ کہنا. یہ کون ہدایت کر رہا ہے؟ جو ہمارا کریٹر ہے. ہدایت کہاں سے آئی؟ آسمان سے. کس کی طرف آئی؟ اشرف المخلوق کی طرف.
فلا تقل لہما افن، کوئی تم قول نہ تمہاری زبان سے کوئی جملہ نکل جائے جس میں اف ہو، جس میں شکایت ہو، جس میں بلند آواز ہو، اپنی آوازوں کو دھیمی رکھنا۔ دیکھو یہ جو ہمارے پوسچر ہے پورا، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، میں سیدھا کھڑا ہوں، میرے کندھے سیدھے کھڑے ہیں، ٹھیک؟ ہم میٹنگز میں، بزنس میٹنگز میں باہر نکلتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، دوستوں سے ملتے ہیں، رشتہ داروں سے ملتے ہیں، آفیسز میں جاتے ہیں، ہم اسٹریٹ ہو کے چلتے ہیں۔ کندھے انسان کی شولڈرز اس کی عزت کی ضمانت ہیں، اس کے وقار کی ضمانت ہے۔ کوئی اگر سیدھا ہو کے چلتا ہوا آ رہا ہے اور اس کی چال شاہانہ ہے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایک کوہ وقار آ رہا ہے، عزت کا پہاڑ آ رہا ہے، صحیح؟ تو کندھے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ان کے لیے ہمیشہ اچھی طرح سے بولو، اور کیا کرو؟ اپنے کندھوں کو من الذل، اپنے کندھوں کو ذلت کے عالم میں ان کی بارگاہ میں جھکا دو۔ مطلب وہ کہتا ہے عزت سے چلو، ہم نے تمہیں سر اٹھا کے، ہم نے تمہیں آزاد پیدا کیا، لیکن وہ سورس جو ہمارے لیے اس نے کریٹ کیا کہ ہم اس دنیا میں آئیں، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ذلت کے عالم میں اپنے پیرنٹس کے سامنے، اپنے مدر، اپنے فادر کے سامنے، ذلت کے عالم میں اپنے کندھوں کو جھکا دو۔ ان کے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو صرف آپ کو محبت دینی ہے، ان کو صرف آپ کو عزت دینی ہے۔ وَقُلْ، اور جب کہو تو کیا کہو؟ رب سے کیا کہو؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار ان پر ویسا رحم فرما جیسا انہوں نے مجھ پر کیا جب میں بہت چھوٹا تھا۔ تو یہ آسمانی ہدایت آئی ہے میرے دوستو ہماری طرف کہ ہمیں اپنے پیرنٹس کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے۔ آپ دنیا میں بڑے منصب پہ پہنچ گئے، آپ دنیا میں بڑی دولت کما لی، آپ نے آپ کے بڑے امپائر کھڑے کر دیے، لیکن اگر اس سورس کو آپ کہیں بھی دنیا میں مجھے سن رہے ہیں، لیکن وہ سورس جو آپ کے کریٹر نے آپ کو اس دنیا میں پیدا کرنے کے لیے بنایا ہے، اگر اس سورس کو عزت نہیں دی تو آپ کی کسی ترقی کا، کسی بلندی کا، کسی مقام کا کہ وہ اہمیت نہیں ہوگی آپ کے کریٹر کی نظر میں، جو آپ اپنے ماں باپ کو نافرمان بن کے ان کے خلاف جا کے کر رہے ہیں۔ اگر آج آپ سے کوئی ابھی بھی زندگی میں موقع ہے، جب تک یہ سانس چل رہی ہے، جب تک ہم جی رہے ہیں، آج بھی موقع ہے، اگر غلطی ہوئی توبہ کرو، اپنے کریٹر کی بارگاہ میں نام اس کا کچھ بھی دے لو، بھگوان کہہ دو، ایشور کہہ دو، گاڈ کہہ دو، اللہ کہہ دو، خدا کہہ دو، کچھ بھی کہہ دو، ہے وہ ایک ہی ذات، اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، توبہ کر کے ان کی طرف رجوع کرو، اگر زندہ ہیں تو جب، اور اگر گزر گئے ہیں تو جب، جو آپ کا وسیلہ بنے ہیں اس دنیا میں آنے کا، ان کی بارگاہ میں اپنے آپ کو رکھو اور اپنے کریٹر سے کہو کہ میں تائب ہوا، آج سے میں ان کا خیال کروں گا، میں ان کے لیے اچھا سوچوں گا، میں ان کے لیے اچھا کروں گا۔ جو تو نے جن کو سبب بنایا تھا مجھے اس دنیا میں پیدا کرنے کے لیے، اور اگر وہ گزر گئے تو ان کے نام سے چیریٹی کرو، ان کے نام پہ اسپینڈنگ کرو، ان کے نام پر لوگوں کو کھلاؤ۔ اگر کسی بھی دین میں ہو، کوئی ان کی طرف کچھ بھی چیز بھیج سکتے ہو، مسلمان ہو تو نماز بھیج سکتے ہو، کوئی بھی آپ کا ریلیجن ہے، آپ ان کی کو جو بھی ثواب دے سکتے ہیں ان کی طرف اس ثواب کو روانہ کریں۔ آخری بات، اور ہر وقت یہ دعا کرو اپنے کریٹر سے، مالک اگر تو نے انہیں بخش دیا ہے تو میں انہیں وسیلہ بنا کر تجھ سے بنتی کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے مجھے بخش دے، اور اگر میرا مقام تیری بارگاہ میں اچھا ہے، میں کوئی نیکی کرتا ہوں جو تجھے پسند ہے اور تو نے مجھے بخشنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو میں اپنے آپ کو وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میری وجہ سے انہیں بخش دے، تاکہ کل جب تو فیصلہ فرمائے ڈے آف ججمنٹ اور ہم ہیون میں جائیں تو میں میرے ماں باپ کے ساتھ جاؤں، وہ میرے ساتھ جائیں، خوشی میں ہم ساتھ ساتھ ہوں،
تو میرے دوستو سکسیس یہ نہیں ہے کہ جب تک اس دنیا میں آپ کا جسم چلتا رہا آپ کامیاب. سکسیس یہ ہے کہ جب تک سانس یہاں پہ چل رہی ہے تو کامیاب, اور جب یہاں سے آگے نکلے اگلی دنیاؤں میں پہنچے تو کامیاب. لیکن یہ کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے پیرنٹس, ہماری مدر, ہمارے فادر ہم سے خوش ہوں. ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں رسپیکٹ, ہم انہیں رسپیکٹ دیں. ہم سے جو بھی ڈس رسپیکٹ ہو رہی ہے ہم اسے روکیں. ہر رشتہ اہم ہے, لیکن سب سے طاقتور رشتہ ہمارا کریٹر کے ساتھ ہے, اور اس کے بعد ہمارا سب سے طاقتور رشتہ ان رشتوں کے ساتھ ہے جن کو اس نے چنا ہے ہمیں اس دنیا کی زندگی دینے کے لیے. آئی ہوپ آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ میں آئے ہوں. اگر میں اسپیڈ میں گیا ہوں تو ایک دفعہ دوبارہ ریوائنڈ کر کے یا پیچھے سے جا کے دوبارہ سن لیں, ان پوائنٹس کو نوٹ کریں, اپلائی کریں. اٹ از ویری امپورٹنٹ فار یور سکسیس. اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. آپ سب کا بہت شکریہ.